بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ اسلام میں نکاح کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل ہے، لیکن آج کل کے اور دور میں لوگوں نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سی لڑکیاں بنا نکاح کے ہی گھروں میں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ سنائیں گے جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب شادی والے دن دولہے نے جہیز میں کار مانگ لی، دلہن نے جو جواب دیا وہ سن کر کسی کو یقین نہ آئے گا کہ ایسا ہوگا۔ ناظرین کرام، اسی لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین کرام، انڈیا احمد آباد میں دو خاندانوں کے بیچ لڑکا اور لڑکی کی شادی طے ہوئی۔ پھر کچھ دن کے بعد ان کی منگنی ہوئی۔ منگنی کے بعد تقریباً 1 سال کا وقت گزر گیا اور اس کے بعد شادی کا دن آ گیا۔ جب لڑکے والے بارات لے کر لڑکی کے گھر پہنچے تو لڑکے والوں کا شاندار استقبال کیا گیا، مگر نکاح سے پہلے لڑکے نے کار کی مانگ کر دی۔ یہ سن کر لڑکی کا والد حیران و پریشان ہو گیا۔ جب اس کے بارے میں لڑکی کو معلوم ہوا کہ لڑکا جہیز میں کار مانگ رہا ہے تو دلہن شادی کرنے سے انکار کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر لڑکی کا والد لڑکی کو منانے لگا کہ بیٹی، اگر شادی نہ ہوئی تو ہماری عزت چلی جائے گی، تم شادی کے لیے ہاں بول دو۔ یہ سن کر لڑکی کہنے لگی کہ بابا، آپ میری شادی ایسے شخص سے کیوں کرنا چاہتے ہیں جس کو مجھ سے محبت نہیں بلکہ میرے ساتھ جانے والی دولت سے محبت ہے؟ اس گھر میں میری کیا زندگی ہوگی جہاں پر میری عزت میرے علم اور میری سادگی کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے ساتھ جانے والی کار اور دوسری مہنگی چیزوں کی وجہ سے ہوگی۔ یہ سن کر لڑکی کے والد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی اور وہ کہنے لگا کہ اگر اب شادی نہ ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے اور ہماری عزت کا کیا ہوگا؟ جب میں نے اتنا کچھ کیا تو میں کار کا بھی انتظام کر سکتا ہوں، مگر تم انکار مت کرو۔ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ لڑکی شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کے بعد ان دونوں کی شادی ہوئی اور شادی کے 2 دن بعد لڑکی کے والد نے کار کا انتظام کر دیا۔ لڑکا کار حاصل کر کے بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو بٹھا کر گھر جانے لگا اور گاڑی سپیڈ میں چلا رہا تھا اور گانے کی آواز بھی فل کر رکھی تھی۔ یہ دیکھ کر لڑکی کہنے لگی، گانے کی آواز کم کرو اور گاڑی کی سپیڈ بھی کم۔ یہ سن کر لڑکے نے کہا کہ مجھے کافی ٹائم ہو گیا ہے اپنے دوستوں کی گاڑی چلاتے ہوئے، آج پہلی بار میں اپنی کار چلا رہا ہوں۔ میری تو اوقات بھی نہ تھی کہ میں کار خرید سکتا، اسی لیے میں نے تمہارے والد سے مانگی اور تمہارے والد نے دے بھی تھی، اس لیے آج میں بہت خوش ہوں۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اس کا دھیان بھٹکا اور سامنے ایک بھکاری آیا۔ اس کی ٹکر لگنے ہی والی تھی کہ لڑکی چلا اٹھی اور لڑکے نے گاڑی گھما دی۔ وہ بھکاری بال بال بچ گیا۔ لڑکے نے گاڑی روکی اور اتر کر اس بھکاری کو گالی دینے لگا۔ اس کی گالی سن کر اس لڑکی کو بہت برا لگا اور وہ لڑکی گاڑی سے اتری اور بھکاری کے پاس جا کر اس کو اٹھایا۔ جب اس کو پتا چلا کہ وہ بھکاری اندھا ہے تو اس کے بعد اس لڑکی نے اس بھکاری کو بتایا کہ بابا، ہماری نئی شادی ہوئی ہے، ہم باتوں میں مشغول تھے اسی لیے دھیان بٹ گیا، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اس لڑکی نے بابا کو کچھ پیسے بھی دیے اور بولے، آپ ہماری نئی شادی کی مٹھائی کھا لینا۔ وہ لڑکی بھکاری سے بات ہی کر رہی تھی کہ اتنے میں وہ لڑکا بول اٹھا، تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی یہ بھکاری سر پر چڑھتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر گاڑی کے آگے آ جاتے ہیں تاکہ بعد میں ان کو پیسے مل سکیں۔ یہ سب سن کر اس لڑکی کو بہت برا لگا۔ وہ لڑکی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ یہ جو بھکاری ہوتے ہیں نا، یہ صبح اٹھ کر در در بھیک مانگتے ہیں، تب جا کر انہیں تھوڑا بہت مل پاتا ہے۔ جب یہ محنت کرتے ہیں تو ہی ان کو کچھ نہ کچھ مل پاتا ہے، اور جہاں پر میرے بابا نے اتنے سال کوشش کر کے ہمیں اتنا بڑا کیا اور انہوں نے سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا، آپ نے جو مانگا تھا سب کچھ آپ کو دے دیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر اصل بھکاری کون ہے، جو گاڑی کے نیچے آنے والا ہے یا پھر وہ جو گاڑی کو چلانے والا تھا؟ یہ سن کر اس لڑکے کے کان کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس کو احساس ہو گیا کہ یہاں پر اصل بھکاری کون ہے۔ وہ لڑکا اب کچھ بھی بول نہ پا رہا تھا۔ لڑکی کی ان باتوں کو سن کر لڑکا رونے لگا۔ ناظرین کرام، جہیز مانگنا بھیک مانگنے سے بدتر کام ہے، مگر اب کچھ لوگ جہیز کے حوالے سے بحث کریں گے اور جہیز کو برا بھلا بھی کہیں گے، اور کچھ لوگ جہیز کو ہی گالیاں دینے لگیں گے۔
नाज़रीन करام, हम जहेज को बुरा मत कहिएगा, क्योंकि जहेज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को भी जहेज दिया था। जहेज देना कोई बुरा या गलत काम नहीं है, लेकिन जहेज मांगना हराम काम। अगर आपके पास रकम है तो आप चाहे 1 लाख का जहेज दे दें या 5 करोड़ का, लेकिन अगर कोई जहेज मांगता है तो ये मांगना हराम है। नाज़रीन कराम, जहेज मांगने वालों के हाथ अपनी बेटी को देना ही ना चाहिए। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आपसे कोई आज 1 करोड़ मांगता है तो आज आप 1 करोड़ तो दे देंगे किसी भी तरह, चाहे आप उधार पकड़ कर दें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जो जहेज मांगते हैं उनके मुंह हमेशा के लिए खुले होते हैं। वो हमेशा किसी न किसी चीज की डिमांड करते रहते हैं। आज कार की डिमांड करते हैं तो कल किसी और महंगी चीज की डिमांड करेंगे, यानी वो हमेशा किसी न किसी चीज की डिमांड करते रहेंगे। और वैसे भी मुसलमान होने के नाते हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को फॉलो करना है। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को जो कुछ जहेज में दिया था, उसी को मद्देनजर रखते हुए आजकल की जिंदगी को देखते हुए जरूरियात जिंदगी की जो अशिया हैं सिर्फ वही दे दी जाए। और जो कुछ माँ बाप अपनी आसानी से दे सके अपनी बेटी को वो देनी चाहिए। लेकिन लड़के वालों को चाहिए कि वो कभी भी किसी भी तरह से ससुराल वालों से किसी भी चीज की डिमांड न करें, हत्ता कि किसी के जरिए कहलवाएं भी नहीं, या किसी के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार भी ना करें कि अगर बहू ये ले आए तो अच्छा है, क्योंकि इस किस्म की बातों से भी कहीं ना कहीं से वो बात लड़की वालों तक पहुंच जाती है और उनके दिल में ये बात जरूर आती है कि ये ससुराल वालों की तरफ से डिमांड है। अगर पूरी न की गई तो कल को यकीनन हमारी बेटी के लिए मसाइल होंगे। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज बहुत सारे मुसलमानों की बेटियां घरों में बूढ़ी हो रही हैं, उनकी उम्र गुजरी जा रही है, लेकिन उनके माँ बाप शादी नहीं कर पाते। इसकी वजह सिर्फ ये है कि उनको मुनासिब और अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, और अगर अच्छा रिश्ता मिल जाता है तो उनकी डिमांड होती है जो कि वो बेचारे गरीब लोग पूरा नहीं कर पाते। लेकिन दूसरी जानिब एक और बात भी जहन में रखिएगा कि लड़की वालों की जानिब से भी जितनी डिमांड्स अब की जाने लगी हैं कि लड़का सरकारी मुलाजिम हो, अच्छा घर हो, कारोबार हो और फैमिली भी छोटी हो, तो इस किस्म की डिमांड्स की वजह से अब ये सारे नौजवान नस्ल के दरमियान मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर आने वाली नस्लों को गुमराही से बचाना है, उनको गुनाहों से बचाना है, तो निकाह को आम करना है और वक्त पर बच्चियों की और बच्चों की शादियां करनी है और ऐसे लोगों को मलामत करना है जो जहेज की डिमांड करते हैं। नाज़रीन कराम, हमेशा याद रखें कि आप जहेज को गाली न दें, बल्कि मांगने वालों को बुरा कह सकते हैं, क्योंकि जहेज तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी दिया था। लेकिन दिया क्या था वो हम सबको पता है। नाज़रीन कराम, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।